أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد. كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير. یہ سورہ حج ہے. اس کے شروع میں اللہ جل شانہ نے سب سے پہلے لوگوں کو اپنے سے ڈرنے کی تاکید فرمائی اور اس کے بعد قیامت کا زلزلہ اس کا ذکر فرمایا کہ اے لوگوں اپنے پروردگار سے ڈرو کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت اور طاقت یہ بہت بڑی ہے. اللہ تعالیٰ اپنی ذات و صفات کے اعتبار سے بڑے کمال والے ہیں. اس کا علم ہر چیز کو محیط ہے. یہاں تک کہ سمندر کے اندر مچھلی جو حرکت کرتی ہے اس کی آواز کو بھی اللہ تعالیٰ سن لیتے ہیں. اور درخت کے پتے کے گرنے کو بھی اللہ تعالیٰ جانتے ہیں. اس کا علم اتنا زیادہ محیط ہے، ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے. کوئی چیز اللہ تعالیٰ کے علم سے باہر نہیں ہے. اگر دلوں کے اندر اللہ تعالیٰ کے اس علم کا یقین بیٹھ جائے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز سے باخبر ہے، تو پھر جس طریقے سے ایک چور جب اس کو یہ معلوم ہوتا ہے، اس کے علم میں یہ بات ہوتی ہے کہ چوکیدار مجھے دیکھ رہا ہے، تو وہ چوری کرنے کی ہمت نہیں کرتا. اسی طریقے سے ایک کلرک وہ یہ جانتا ہے کہ مجھے میرا ہیڈ کلرک جو ہے وہ مجھے دیکھ رہا ہے، تو وہ کبھی غلط کام کرنے کی ہمت نہیں کرتا. اسی طرح ایک دفتر میں، آفس میں مختلف کام کرنے والے ہیں. ان کو جب یہ پتہ ہوتا ہے کہ ہمارا افسر اور ہمارا بڑا ہمیں دیکھ رہا ہے، تو وہ کوئی غلط کام کرنے کی ہمت نہیں کرتا. اسی طریقے سے جب انسان کے دل میں یہ بات اتر جائے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں اور میری ہر بات کو سنتے ہیں، میرے ہر کام کو جانتے ہیں، میں کیا کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے. اتنا ہی نہیں بلکہ میں فرشتوں کے ساتھ ہوں کہ فرشتے میرے ساتھ لگے ہوئے ہیں جو ہر اچھی بری چیز کو لکھ لیتے ہیں. اچھا کام بھی لکھتے ہیں، برا کام بھی لکھ لیتے ہیں. تو ایک تو اللہ کا علم وہ محیط ہے، اللہ سب جانتے ہیں میں کیا کر رہا ہوں. دوسرا فرشتے ساتھ میں ہیں. اس کے بعد بھی اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے تو اس کو دیوانہ کہا جائے یا پھر اور تو کیا، کہ یہ سب ہونے کے باوجود، جاننے کے باوجود وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اس آیت کے اندر جو بات بتلائی وہ یہ ہے کہ یہ لوگوں اپنے رب سے ڈرو.
یعنی اس کے احکام کی خلاف ورزی مت کرو، کیونکہ وہ تمہارے ہر عمل سے واقف ہے، ہر حرکت سے واقف ہے۔ پھر آگے قیامت کو بیان کیا کہ ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، قیامت کا زلزلہ بڑی چیز ہے۔ قیامت کا اعتقاد ہر مومن کے لیے ضروری ہے، اس کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہوتا کہ مرنے کے بعد ایک زندگی ہے جس کو آخرت کا دن، قیامت کا دن کہا جاتا ہے۔ اس کا بھی جتنا یقین دل کے اندر ہوگا، اعتقاد دل کے اندر ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہونا ہے، تو پھر آدمی کبھی غلط قدم نہیں اٹھائے گا، اس کی سوچ غلط نہیں چلے گی، اس کا عمل وہ اللہ کے حکم کے خلاف نہیں ہوگا، کیونکہ یہ یقین ہے کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں تو کل آخرت میں اس کا جواب دینا ہے، اس کا حساب دینا ہے۔ تو یہ قیامت کا یقین جتنا پختہ ہوتا چلا جائے گا، اتنا آدمی کا عمل صاف ستھرا پاک بنتا چلا جائے گا۔ چنانچہ اللہ جل شانہ نے اس قیامت کے دن سے پہلے، اس قیامت کے واقع ہونے سے پہلے، جس میں پہلی سور میں سب فنا ہو جائے گا، سب لوگ ختم ہو جائیں گے، اس سے پہلے کی حالت اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی، وہ ہے زلزلہ، بھونچال، کہ اللہ تعالیٰ زمین کو ایسی ہلا دیں گے جیسے، یعنی زمین کی حالت ایسی ہو جائے گی جیسے سمندر کے اندر کشتی جس کو چاروں طرف موجوں نے گھیر لیا ہو تو وہ کیسی ڈاواں ڈول ہوتی ہے، ڈگمگاتی ہے، اس طرح زمین ڈگمگائے گی۔ اور اسی طریقے سے قندیل جو ہوتی ہے، جیسے یہ لیمپ ہے، تیز ہوا کے چلنے سے کیسے یہ جھومتے ہیں، تو یہ قندیل کی طرح زمین بھی یہ پوری ڈگمگائے گی اور ہلے گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بے شک یہ قیامت کا زلزلہ، یعنی قیامت کے واقع ہونے سے پہلے جو زلزلہ آئے گا وہ معمولی چیز نہیں ہے، بہت بڑی چیز ہے۔ اس وقت کیا حالت ہوگی جب یہ سخت زلزلہ آئے گا؟ اس دن کی حالت کو آگے بیان کیا جا رہا ہے، یوم ترونھا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، کہ اس دن ہر دودھ پلانے والی اپنے دودھ پیتے بچے کو بھول جائے گی، اور ہر حمل والی عورت اپنے حمل کو گرا دے گی، اور لوگ نشے میں معلوم ہوں گے، حالانکہ وہ نشہ نہیں ہوگا، یہ تو ایک اللہ کا عذاب ہوگا، لیکن اللہ کا عذاب سخت ہے۔ تو ایک عورت دودھ پلا رہی ہوگی اپنے بچے کو، اور سب جانتے ہیں کہ ماں کی ممتا، خاص کر کے اس کے ساتھ جب کہ وہ دودھ پیتا بچہ ہو، کتنی زیادہ ہوتی ہے، لیکن وہ اتنا سخت زلزلہ بھیانک ہوگا کہ وہ عورت اپنے اس دودھ پیتے بچے کو چھوڑ کر بھاگے گی، چھوڑ دے گی اس کو، اور پیٹ میں بچہ ہوگا، حمل ہوگا، تو وہ اتنا دہشت اور خطرناک یہ دن ہوگا کہ مارے دہشت کے وہ عورت اپنا حمل گرا دے گی، اس کے پیٹ میں جو کچھ ہوگا باہر آ جائے گا۔ اور لوگوں کی حالت کہ کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا ان کو، جیسے ایک آدمی نشے میں ہوتا ہے، اس کو کچھ پتہ نہیں ہوتا، اس طرح لوگوں کی حالت ہوگی۔ یہ نہیں کہ انہوں نے کچھ پیا ہوگا، شراب پی ہوگی، وما ہم بسکارا، لیکن اللہ کا عذاب سخت اور بڑی چیز ہے۔ تو یہ تو قیامت کے پہلے کی حالت، جس دن یہ واقع ہوگا زلزلہ، اس وقت لوگوں کی یہ حالت ہو جائے گی۔ تو زلزلہ کس کو کہتے ہیں؟ زلزلہ وہ چیز ہے
جو زمین کے اندر کی چیز کو باہر کر دیتا ہے اور اوپر کی چیز کو اندر کر دیتا ہے. یہ زلزلہ تہ و بالا کر دیتا ہے. بہت سی بستیاں ہوتی ہیں وہ زلزلہ آنے کی وجہ سے ختم ہو جاتی ہیں، یعنی زمین کے اندر دھس جاتی ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہاں کوئی بستی تھی. اور سمندر کے اندر جزیرہ نما جزیرہ ظاہر ہو جاتا ہے. نہیں تھا کوئی جزیرہ، کوئی ٹاپو تھا نہیں، زلزلے کے بعد ٹاپو ظاہر ہو جاتا ہے. تو اندر کی چیز باہر اور باہر کی چیز اندر چلی جاتی ہے. ابھی اس زمانے میں جب زلزلہ آتا ہے ہمیں معلوم ہے کہ یہ چھوٹا سا زلزلہ کتنی تباہی مچاتا ہے. 1924 میں جب جاپان کے اندر زلزلہ آیا تھا 16 لاکھ آدمی مر گئے تھے. 2004 میں پڑوس کے ملک میں زلزلہ آیا 1.5 لاکھ آدمی مر گئے. تو یہ تو چھوٹے اور معمولی زلزلے ہیں، یہ قیامت کا زلزلہ اتنا خطرناک ہوگا. تو یہ قیامت اس کے بعد پھر قائم ہوگی. پہلی سور جس میں سب فنا ہو جائیں گے، اس کے بعد پھر دوسری میں سب زندہ ہو جائیں گے. تو یہ قیامت کا اعتقاد اور یقین دل کے اندر ہو تو آدمی عمل کی لائن سے پاک ہوتا چلا جاتا ہے، اس کے عمل پاکیزہ ہوتے چلے جاتے ہیں. جتنا یہ اعتقاد کمزور ہوگا قیامت کا اور آخرت کا، اتنی ہی اعمال کے اندر کمی ہوگی. وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَرِيدٍ. مشرکین مکہ قیامت کا انکار کرتے تھے، آخرت کے دن کا انکار کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کچھ لوگ وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی بات میں، جیسے قیامت کے بارے میں، یہ اللہ کی بات ہے، اللہ نے یہ بات بتلائی ہے، قیامت واقع ہوگی. لیکن کچھ لوگ ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی اس بات میں جھگڑتے ہیں، بحث کرتے ہیں بغیر دلیل کے، کوئی دلیل نہیں ہے، اور بحث کرتے ہیں، جھگڑتے ہیں کہ ایسا کیسے ہوگا. وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَرِيدٍ، اور پیروی کرتے ہیں ہر سرکش شیطان کی. کہ شیطان کا کام یہی ہے کہ وہ لوگوں کو گمراہ کرے اور لوگوں کے اندر دلوں میں وسوسے ڈالے کہ یہ ایسے کیسے ہوگا، یہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے. تو اب جو لوگ سردار قسم کے ہوتے ہیں وہ ایسی باتوں کا انکار کرتے ہیں، تو عوام بھی پھر ان سرداروں کے پیچھے چل کر وہ بھی ان کی پیروی کرنے لگتے ہیں، اور وہ بھی کہنے لگتے ہیں، ان کی بولی بولنے لگتے ہیں کہ یہ کیسے ہوگا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کتب علیہ انہ من تولاہ، شیطان کے بارے میں یہ بات لکھ دی گئی ہے، فائنل ہے، کہ جو بھی اس سے دوستی کرے گا تو یہ شیطان اس کو گمراہ کر دے گا. فانہ یضلہ، اور یہ شیطان جہنم کے عذاب کی طرف اس کی رہنمائی کرے گا. شیطان راستہ دکھاتا ہے جہنم کا. تو قیامت کا انکار، قیامت کو نہ ماننا، آخرت کے دن کو نہ ماننا، یہ شیطان کی طرف سے ہے، اور شیطان لوگوں کے دلوں میں ایسی باتیں ڈالتا ہے اور لوگ اس کا انکار کرتے ہیں اور اس طرح جہنم میں پہنچ جاتے ہیں. جبکہ یہ بات یعنی اللہ تعالیٰ کا لوگوں کو دوبارہ زندہ کرنا اور قیامت کو واقع کرنا یہ کوئی مشکل نہیں ہے کہ اولین اور آخرین سب کے سب دوبارہ زندہ ہو جائیں. مر گئے تھے، ختم ہو گئے تھے بالکل، پھر اللہ تعالیٰ دوبارہ زندہ کر دے، کوئی مشکل نہیں ہے. اسی بات کو اللہ تعالیٰ نے آگے دلیل سے بیان فرمایا کہ انسان اپنی خلقت کے اندر، اپنی پیدائش کے اندر غور کرے تو اس کو یہ بات سمجھ میں آ جائے گی کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے کوئی بعید نہیں، کوئی مشکل نہیں ہے. انسان اپنی پیدائش میں غور کرے کہ انسان کی پیدائش کیسے ہوئی. کہ سب سے شروع میں دیکھا جائے تو یہ غذا جو بنتی ہے، آدمی جو کھانا کھاتا ہے، اناج کھاتا ہے، وہ مٹی سے پیدا ہوتا ہے، مٹی سے غذا بنتی ہے.
تو یہ غذا بنی، انسان نے اس کو کھائی جو مٹی سے بنی۔ جب انسان نے کھانا کھایا، یہ غذا کھائی، تو یہ کھانے کی وجہ سے اس کے اندر خون پیدا ہوا۔ اس غذا سے خون بھی بنتا ہے۔ یہ خون بنا اور اسی خون سے منی بنتی ہے، اور پھر جب یہ مرد اور عورت کی منی رحم میں، بچہ دانی میں پہنچتی ہے، جس کو نطفہ کہتے ہیں، منی کو نطفہ، یہ نطفہ 40 دن تک نطفہ رہتا ہے، اور پھر اس کے بعد یہ جمے ہوئے خون سے بدل جاتا ہے۔ تھا منی کا قطرہ، لیکن 40 دن کے بعد اس میں تبدیلی آ جاتی ہے اور وہ جمے ہوئے خون کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ پھر 40 دن تک یہ جمع ہوا خون رہتا ہے، اور اس کے بعد یہ بوٹی کی شکل اختیار کر لیتا ہے، اور پھر یہ بوٹی بڑھتے بڑھتے اس کے اندر اعضاء وغیرہ لگتے ہیں۔ تو جب یہ بوٹی کی شکل اختیار کرتا ہے یہ جمع ہوا خون، تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتہ مقرر ہے، وہ اللہ تعالیٰ سے حکم طلب کرتا ہے کہ باری تعالیٰ اس کو آگے پیدائش دینی ہے یا نہیں دینی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہاں اس کو پیدائش دینی ہے اور اس کو انسان پورا بنانا ہے۔ تو پھر فرشتہ پوچھتا ہے اس کی عمر کیا ہوگی، یہ نیک ہوگا بدبخت ہوگا، اس کی روزی کتنی ہوگی، یہ کہاں مرے گا۔ تو یہ سارا سب کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بتلایا جاتا ہے، اور انسان کی پوری تخلیق ہونے کے بعد یہ سب اس کے لیے لکھ دیا جاتا ہے۔ تو مخلقتن وغیر مخلقتن کا معنی یہ ہے۔ یہ بیان کر کے انسان کی خلقت اور پیدائش کو بیان کر کے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا ہوا، یہ پوری پیدائش جو ہوئی، انسان کو جو بنایا گیا بچہ دانی میں، اس کی اصل دیکھو تو مٹی ہے۔ مٹی سے غذا بنی تھی، غذا سے خون بنا، خون سے نطفہ بنا، نطفے سے جمع ہوا خون بنا، جمے ہوئے خون سے پھر بوٹی بنی، اور بوٹی وہ بڑھتے بڑھتے اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعضاء یہ سب لگائے گئے، پھر آخر میں روح ڈالی گئی، اور پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر فوراً یہ بچہ تو بن جاتا ہے، لیکن فوراً اس کو اللہ تعالیٰ باہر نہیں بھیجتے کہ ابھی اس میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ باہر کی آب و ہوا کو برداشت کر سکے۔ تو اب رحم میں، بچہ دانی میں اس کو ٹھہرا دیا جاتا ہے، 3-4 مہینے اس کو اندر رکھا جاتا ہے۔ 3-4 مہینے تک اس کو وہاں غذا بھی ملتی ہے، سانس لیتا ہے۔ اس سے ہم اللہ کی قدرت کا سب اندازہ لگا سکتے ہیں۔ تو جو ذات ایسی بڑی قدرت والی ہو تو وہ تم کو دوبارہ کیا پیدا نہیں کر سکتا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے یہ بات سمجھائی کہ دوبارہ پیدا کرنا میرے لیے کیا مشکل ہے۔ جس طرح مٹی یہ بے جان تھی، اسی سے تو انسان بنا، اسی طرح تم مر کر ختم ہو جاؤ گے، مٹی بن جاؤ گے، تو پھر دوبارہ اسی سے بنانا ہے۔ ایک مرتبہ بنا دیا تو دوسری مرتبہ بنانا کیا مشکل ہے۔ لہذا اس بات کا یقین کرو کہ ایک دن تم کو دوبارہ مرنے کے بعد زندہ ہونا ہے اور حساب کتاب دینا ہے، اس لیے اپنی فکر کرو۔ یا ایھا الناس ان کنتم فی ریب من البعث، اے لوگو اگر تم مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کے بارے میں شک کے اندر ہو تو پھر یہ غور کرو اپنی پیدائش پر۔ فإنا خلقناکم من تراب، تو اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم نے تم کو مٹی سے بنایا، شروعات مٹی سے ہے۔ ثم من نطفہ، پھر مٹی سے کیا یعنی غذا بنتی ہے، غذا سے خون بنتا ہے، خون سے نطفہ بنتا ہے، پھر نطفے سے، پھر نطفے سے کیا بنتا ہے، جمع ہوا خون، پھر جمے ہوئے خون سے، پھر جمے ہوئے خون سے کیا بنتا ہے، ثم من مضغہ، بوٹی بنتی ہے۔ پھر وہ جب بوٹی کی شکل اختیار کرتی ہے تو پھر وہ یا تو پیدا کی جاتی ہے، اگر اللہ کا حکم ہوتا ہے تو انسان بنتا ہے، اور یا تو پیدا نہیں کی جاتی، پیدا کی ہوئی اور پیدا نہ کی ہوئی۔ لیبین لکم، تاکہ ہم تمہارے سامنے واضح کریں، اپنی قدرت کو بتلائیں۔ وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ، اب جب بچہ پورا شکل اختیار کر لیتا ہے تو فوراً
اس کو اللہ تعالیٰ باہر نہیں لاتے، ہم ٹھہرائے رکھتے ہیں بچے دانیوں کے اندر جتنا چاہتے ہیں 3-4 سال، ایک مقررہ وقت تک، ثم نخرجکم طفلا، پھر ہم تم کو بچہ ہونے کی حالت میں باہر نکالتے ہیں، پھر تمہاری پرورش ہوتی رہتی ہے، شروع میں دودھ پیتے ہو، آگے اس کے بعد کھانا شروع کرتے ہو، یہاں تک کہ تم پہنچ جاتے ہو اپنی جوانی کو۔ اب جوان ہو گئے، جوان ہونے کے بعد کبھی ایسا ہوتا ہے کہ تم میں سے بعض جوانی میں ہی مر جاتے ہیں، وَمِنْكُمْ مَن يُتَوَفَّى، تم میں سے بعض وہ ہیں جو وفات پا جاتے ہیں جوانی میں ہی، وَمِنْكُمْ مَن يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ، تم میں سے بعض وہ ہیں جو نکمی عمر تک لوٹا دیے جاتے ہیں، یعنی سخت بڑھاپے کی طرف، جس کو نکمی عمر کہا جاتا ہے، کہ جس میں آدمی کے اعضاء اور قوا یہ جواب دے دیتے ہیں کہ نہ پاؤں سے چلنے کی طاقت رہتی ہے، نہ کانوں سے سننے کی طاقت، نہ آنکھوں سے دیکھنے کی طاقت، نہ دانت منہ میں رہتے ہیں، اور نہ دماغ کام کرتا ہے۔ لِكَيْ لَا يَعْلَمَ مِن بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا، ایک بات جاننے کے بعد آدمی بھول جاتا ہے، تاکہ نہ جانے کسی چیز کے جاننے کے بعد، جانا ہے اس نے ایک بات کو معلوم کی، پھر بھول جاتا ہے، پھر پوچھتا ہے کیا، بچے جیسی حالت اس کی ہو جاتی ہے۔ تو بعض تو جوانی میں مر جاتے ہیں، اور بعض نکم عمر تک پہنچا دیے جاتے ہیں وہاں تک۔ تو یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اتفاقی چیز نہیں ہے، یہ تو ایسا ہوتا ہے نہیں، یہ سب اللہ کا غیبی نظام ہے جو اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے کرتے ہیں۔ تو جو ذات اتنی بڑی قدرت والی ہو کہ ایک مٹی جو بے جان ہے اس سے انسان کو بنا دے، اور اس طرح بعد میں پرورش اس کی ہو، بڑھاپے تک بھی پہنچے، کیا وہ اس بات پر قادر نہیں کہ تم مرنے کے بعد ختم ہو جاؤ، مٹی دوبارہ بن جاؤ تو تم کو دوبارہ زندہ کرے؟ تو یہ بات اللہ تعالیٰ نے سمجھائی۔ تو بہرحال یہ بعث بعد الموت، یعنی آخرت کا عقیدہ، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا عقیدہ، یہ ایسا عقیدہ ہے کہ جتنا یہ پختہ اور مضبوط ہوگا اتنا ہی دین پر عمل آدمی کا مضبوط ہوگا، کیونکہ ہر غلط کام کرتے وقت یہی خیال آئے گا کیا جواب دوں گا، کیا جواب دوں گا، یہ قیامت کا اعتقاد ہی اس کو روکے گا ہر برائی سے اور ہر گناہ سے اور ہر نافرمانی سے۔ اللہ تعالی ہم سب کو آخرت پر پورا یقین اور اعتقاد نصیب فرمائے، اور ایمان کامل اللہ تعالی ہم سب کو نصیب فرمائے۔ سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین وإلہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم۔ اللہم صل علی محمد عبدک ورسولک وصل علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، یا رب صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، سیئات کو حسنات سے مبدل فرما۔ یا اللہ بڑے گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، قصوروار ہیں، جن کاموں کے کرنے کا تو نے حکم دیا اے اللہ اس کو بجا نہیں لائے، جن کاموں سے تو نے منع کیا اسی کا ارتکاب کرتے رہے، ہم اقراری مجرم ہیں۔ یا اللہ تیرے سامنے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں اور بخشش کی بھیک مانگتے ہیں۔ یا اللہ تم حض اپنے فضل و کرم سے ہماری اور پوری امت کی بخشش کے فیصلے فرما دے، چھوٹے بڑے ظاہر پوشیدہ اگلے پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما، آنکھوں سے کیے ہوئے گناہوں کو معاف فرما، زبان سے کیے ہوئے گناہوں کو معاف فرما، کانوں سے کیے ہوئے گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ جسم کے جس عضو سے یا اللہ گناہ سرزد ہوئے اپنے فضل و کرم سے یا اللہ پوری معافی ہمیں عطا فرما دے، پوری بخشش کے فیصلے فرما دے۔ آئندہ کی زندگی میں یا اللہ ہم کو ہر گناہ سے بچا لے، ہر چھوٹی بڑی نافرمانی سے بچا لے، حکم عدولی سے بچا لے، تجھے راضی کرنے والے کاموں میں ہم کو لگا دے اور ناراض کرنے والے کاموں سے ہمیں بچا لے۔ یا اللہ پوری امت کو تیری طرف رجوع عنابت کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ ہم سب کو تیرے حکموں کے مطابق
اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ساری ایمانی قرآنی صفات حقیقت کے ساتھ زندگیوں میں داخل فرما۔ یا اللہ دنیا کی بھی بھلائی نصیب فرما، آخرت کی بھلائی بھی نصیب فرما۔ دنیا کی ذلت اور آخرت کی ذلت اور رسوائی سے ہم سب کی اور پوری امت کی پوری حفاظت فرما۔ یا اللہ امت کی بگڑی بنا دے، یا اللہ حالات کو سازگار بنا دے، یا اللہ بے روزگاروں کو حلال روزگار دے دے، یا اللہ جو روزی کی لائن سے پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ حلال پاکیزہ برکت والی وسیع روزی قدموں میں نصیب فرما، اور جو کچھ تو عطا فرمائے اس کو صحیح جگہ استعمال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ تکبر سے بچا لے، حسد سے بچا لے، دنیا کی مال کی جاہ کی محبت سے بچا لے۔ یا اللہ ہر طرح کے شرور و فتن و آفات و بلیات سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما۔ یا اللہ جہاں کہیں مسلمان مظلومیت کا شکار ہیں، ان پر ظلم کیا جا رہا ہے، خاص کر یا اللہ اہل غزہ پر تو ان کی بھرپور نصرت و مدد فرما۔ ظالموں کے ہاتھ کو ظلم سے روک دے، یا اللہ مظلومین کی پوری حفاظت فرما، ان کے مردوں کی، عورتوں کی، بچوں کی، آگے سے پیچھے سے، دائیں بائیں، اوپر نیچے، ہر طرف سے حفاظت فرما۔ یا اللہ ان کو اپنی حفاظت میں لے لے، اہل حق کو غلبہ نصیب فرما دے، اور یا اللہ اسرائیل کو شکست فاش دے کر ہماری آنکھیں ٹھنڈی فرما۔ یا اللہ ہر فرد بشر کو ہدایت کی دولت سے مالا مال فرما، ایمان کی ہدایت کی ہوائیں چلا دے۔ یا اللہ خصوصاً ہمارے برادران وطن کو یا اللہ ہدایت کی دولت سے مالا مال فرما، ایمان کی دولت سے مالا مال فرما۔ جو اسلام اور مسلمانوں کی طرف سے دلوں میں نفرت بیٹھی ہوئی ہے اس کو ختم فرما کر اسلام اور اہل اسلام کی محبت ان کے دلوں کے اندر پیدا فرما، ان کو ایمان کے قریب فرما۔ یا اللہ ان کے دلوں میں یا اللہ ایمان کی حقیقت داخل فرما، کفر اور شرک سے سخت نفرت نصیب فرما۔ یا اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما، مانگنے سے رہ گیا اپنی شان نصیب فرما۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر و بھلائی تجھ سے مانگی ہم کو اور پوری امت کو عطا فرما، جن شرور اور برائیوں سے پناہ چاہی ان سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک۔